اللہ صاحب کے ساتھ مجھے بھیجا کہ ہم ایم کیو ایم کی مرکزی قیادت کو ملک کی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ جو مجوزہ آئینی ترمیمی پیکج ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں اور ان سے اس پیکج کے لیے حمایت کے لیے بھی درخواست کریں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم نے 16 ماہ کی جو حکومت اپریل 2022 میں قائم ہوئی تھی اس کے اندر پاکستان کو اس معاشی دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے جس پر پی ٹی آئی کی حکومت ملک کو پہنچا چکی تھی اس سے نکالنے کے لیے بہت محنت کے ساتھ کام کیا، اور ان 16 ماہ کے دوران ایم کیو ایم ہماری حلیف جماعت کی حیثیت میں پاکستان کی معاشی بحالی کے عمل میں بھرپور طریقے سے شریک رہی۔ اسی طرح گزشتہ انتخابات کے بعد حکومت سازی کے مرحلے میں بھی ایم کیو ایم ہمارے ساتھ شریک ہوئی، اسی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر کہ جو 8 فروری کے انتخابات سے پہلے ہم نے ملک کے مسائل کے حوالے سے دونوں جماعتوں نے جو اتفاق رائے کیا تھا اس بنیاد پر ہم ملے، اور اس کولیشن گورنمنٹ میں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، ایم کیو ایم نے ہمارے ساتھ مل کر صف اول میں اپنا کردار ادا کیا، حکومت کی بھرپور حمایت کی ہر لحاظ سے، جس کی وجہ سے ہم ملک کی معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایم کیو ایم کی قیادت ہماری مسلسل تمام معاشی مسائل میں مسلسل اپنی تجاویز کے ذریعے معاونت بھی کرتی رہی، رہنمائی بھی کرتی رہی، اور خاص طور پہ جو بجلی کا بحران تھا اس حوالے سے بھی ایم کیو ایم کی جماعت نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مسلسل آئی پی پیز کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی تجاویز دیں، اور اپنی جو عوام کے مسائل کے حوالے سے جو ان کے تحفظات تھے وہ بھی پہنچاتے رہے، اور ہم الحمدللہ مل کر آئی پی پیز کے مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہوئے، جس میں ان کی ہم شراکت اور معاونت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں جو مجوزہ آئینی ترمیمی پیکج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جمہوریت پسند اس سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ اگر ہم پاکستان کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو پاکستان کی جمہوری عمل کو 58(2)B کے ذریعے بار بار ضرب لگائی گئی، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس آرٹیکل 58(2)B کے ناجائز استعمال کی وجہ سے جو ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا تھا، اس نے ایک پولیٹیکل کنسنسس پیدا کیا، جس سے اس راستے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آئین سے آرٹیکل 58(2)B جو نکلا تو پھر ایک عدالتی 58(2)B آرٹیکل کا دروازہ کھول دیا گیا، اور پھر عدالت کے فیصلوں سے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو نااہل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور ہماری جماعت نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ایک غیر قانونی غیر آئینی نااہلی کی سزا کاٹی، جس کی سزا صرف ہمیں نہیں ملی بلکہ 24 کروڑ عوام کو ملی، کہ جن سے وہ ترقی کا سفر پاکستان سے سی پیک کا سفر چھین لیا گیا، اور پھر 2018 کے بعد اور 22 تک جو 4 سالوں کے اندھیرے تھے، جو تباہی تھی، جس کی سزا پورے ملک نے کاٹی اور کراچی نے بھی کاٹی، کہ کوئی ترقیاتی منصوبہ جس کا ذکر کیا جا سکے نہ شروع کیا گیا، نہ کسی ملک کے معاشی پرابلم کو حل کرنے کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھایا گیا۔ تو وہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا جو ملک نے سہا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ایم کیو ایم اور نون لیگ کے رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم قیادت کو مجوزہ آئینی ترمیم سے آگاہ کیا، ایم کیو ایم ہماری حلیف ہے۔